السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ کبھی ایسا وقت آیا ہے آپ کی زندگی میں جب ہر در بند ہو جائے، جہاں کوئی سہارا نہ بچے، جہاں آپ چیخ چیخ کر دل سے دعا مانگے مگر آسمان جیسے خاموش ہو، جہاں آنکھوں کے آنسو سجدے کی چٹائی پر گرتے جائے اور دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے بکھرتا جائے؟ ایسے لمحوں میں ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے جو اندھیروں میں روشنی ہے، جو بند دروازوں کی کنجی ہے، جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں۔ جب دنیا آپ کو چھوڑ جائے، جب اپنے پرائے بن جائے، جب سب کچھ آپ کے خلاف ہو جائے، تو بس ایک کام کیجیے، استغفار شروع کر دیجیے۔ نہ کسی وظیفے کی لمبی فہرست، نہ کوئی شرط، بس دل سے پکارنا شروع کریں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کبھی ایسا لگتا ہے نا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، رشتے، خاندان، دوست سب چھوڑ کر جا چکے ہوں، اور اب تنہا ایک کمرے میں بس روتے جا رہے ہو، کوئی راستہ، کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو۔ بس اسی لمحے ایک بند دروازے کے پیچھے رب آپ کے لیے کوئی ایسا راستہ بنا رہا ہوتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک بہن کی کہانی ہے، ایک ایسا سچا واقعہ جو صبر، دعا، استغفار اور ایمان کی قوت کو زندہ ثبوت بنا کر ہمارے سامنے لاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ایک معجزہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ 1 سال پہلے میری زندگی جسے پلک جھپکتے ہی الٹ گئی۔ میرا وہ رشتہ جو 6-7 سال پرانا تھا، اچانک ختم ہو گیا۔ میرا خاندان مجھے چھوڑ گیا، میرے دوست سب کنارہ کش ہو گئے۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، میں صرف روتی رہتی تھی، کبھی دل سے، کبھی سجدے میں۔ کوئی راستہ نظر نہیں آیا، کوئی جواب نہیں تھا، بس اللہ تھا، صرف وہ۔ پھر میں نے خوب نمازیں، استغفار پڑھنا شروع کی، ہر دعا، ہر عمل جو پتہ تھا وہ کیا، استغفر اللہ دل سے پڑھنا شروع کیا۔ پھر سورہ بقرہ کو اپنے معمول کا حصہ بنایا، صدقہ دینا شروع کیا۔ کئی مہینے گزر گئے، حل نظر نہیں آیا، لیکن میں نے اللہ کو دوست بنا لیا۔ میں نے ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ دعا مانگنے شروع کی، اپنی ہر رات، ہر آنسو، ہر خواہش صرف اللہ کے سامنے رکھی۔ اور پھر اچانک وہ شخص واپس آیا، معافی مانگتے ہوئے، اپنے گھر والوں کو لے کر میرے گھر آیا۔ میرے اپنے جو مجھے چھوڑ گئے تھے، جو مجھ سے دور ہو گئے تھے، انہوں نے پھر سے مجھ سے محبت کرنا شروع کی۔ اللہ نے ایسا سکون، ایسی آسانی بھیجی کہ میں خود حیران ہوں، یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ آج میری بات پکی ہو چکی ہے۔ اس ہفتے میرے وہ خواب جو ٹوٹ چکے تھے، اللہ نے ان کو نئے رنگ دے دیے، صرف صبر، صرف دعا اور یقین۔ آج مجھے سب سمجھ آیا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میرا ایمان مضبوط ہو جائے۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، کبھی دعا مانگنا نہ چھوڑو، کبھی مایوس مت ہو۔ اللہ سنتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، بس تمہیں خود کو اس کے حوالے کرنا ہے، اور باقی وہ سب کچھ کر دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے شیئر کیا کہ 6 سال کا ریلیشن شپ ختم ہوا، مجھے بہت میسیجز آتے ہیں کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں کم از کم 95% لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ کیوں سب ختم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم حرام کام کرتے ہیں، تو ٹوٹنا تو لازمی ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو جو ہے میری بات بری لگے گی، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ محبت بری نہیں ہے، لیکن اس محبت میں اللہ سے زیادہ کسی کو چاہنا، یہ تو شرک ہے نا۔ اور پھر جب اس محبت کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، محبت میں ملنا، باتیں کرنا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے گناہ کی سزا نہ ملے؟ انسان کو جو ہے، مومن کو خاص کر، اسی دنیا میں سزا ملتی ہے اس کے ہر گناہ کی۔ اور پتہ ہے جب ہم نافرمانی کرتے ہیں نا، تو اللہ ہمیں وہ چیز دے بھی دیتا ہے، لیکن اس کے خیر کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے شر کے ساتھ وہ چیز ملتی ہے۔ یعنی وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، پر ہمیں شادی کے بعد چیز سے کوئی خیر نہیں ملتی، خوشیاں نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو چاہیے نا کہ آپ کی محبت اللہ کی رضا کے ساتھ آپ کو ملے، تو پھر آپ بات نہ کریں، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ اگر بات چھوڑ دی تو وہ مجھے بھول جائے گا۔ تو کیا آپ کو رب پر اتنا بھی یقین ہے کہ اگر آپ حرام کو چھوڑنے کے لیے یہ سب کریں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ آپ کی دعا کیسے پوری نہیں کرے گا؟ یہ باتیں آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، مشکل لگے گا ہضم کرنا، لیکن آپ ٹرائی کریں۔ آپ تہجد بھی پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ استغفار بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے مانگے، یا رب تو راضی تو دے، نہیں تو پھر میرے دل سے اس چیز کا خیال ہٹا دے، میں نے تیرے سپورٹ کیا سب کچھ۔ آپ اللہ کے لیے حرام چھوڑ رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو پھر وہاں سے دینا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس رب کے لیے اسٹرائیو کرنا شروع کریں، توکل کریں، تو آپ دیکھیں گے معجزات ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ تو یہ جو ہے صرف ایک بہن کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ جب دنیا چھوڑ جائے، اللہ تھام لیتا ہے۔ جب انسان مایوس ہو، اللہ وہ دروازہ کھولتا ہے جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔
اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں، اکیلے ہیں، دعا مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، تو بس یہ یاد رکھیں جب اللہ کن کہتا ہے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ صبر کریں، استغفار کو اپنا ساتھی بنائیں، سورہ بقرہ کو اپنی ڈھال بنائیں، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کا رب آپ کے لیے وہ لکھتا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، بس آپ کو اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھولنا ہے۔ جب آپ اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھولیں گے نا، تو پھر دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے کھل جائے گی۔ جو بند ہے نا وہ دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ جو ناممکن لگتا ہے وہ ممکن ہو جائے گا، جو مشکل لگتا ہے وہ آسان ہو جائے گا، جو غم ہے وہ خوشی میں بدل جائیں گے۔ صرف رب پر یقین کرے، اسی سے مانگے کہ میرے رب نے ہی مجھے دینا ہے۔ تو اللہ کے لیے حرام جو ہے چھوڑ دے، اسٹرائیو کرنا شروع کرے، توکل کرے۔ توکل اتنی جو ہے ایسی چابی ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ جو ہے میں بیان نہیں کر سکتی، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ آپ کی کہاں کہاں سے ہیلپ کرتی ہے۔ تو توکل کرے، رب پر سب چھوڑ دے۔ ہاں آپ کوشش بھی کرے ساتھ ساتھ، لیکن پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ میں کوشش کر رہی ہوں، اس کوشش میں کو بھی کامیاب اور ناکامیابی اللہ ہی دے گا۔ یعنی اگر میں کوشش کر رہی ہوں تو اگر اللہ چاہے تو یہ چیز مجھے دے دے، اس کوشش کی وجہ سے، اگر اللہ چاہے تو نہ دے۔ تو آپ کوشش بھی اپنی کریں، آپ اپنی دعائیں بھی کریں، آپ توکل بھی کریں، آپ حرام بھی چھوڑیں، آپ اللہ کے لیے اسٹرائیو کریں، اللہ کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں، اللہ کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کے لیے جو ہے نا جو ہم لوگوں کے لیے کرتے وہ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں، لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیں، لوگوں سے امید رکھنا چھوڑ دیں۔ آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کیسے آسان ہوتی ہے، کیسے سب کچھ آپ کے جو ہے نا حق پر ہوتی ہے۔ تو امید کرتے ہو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات۔ تو اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں اور دیکھیں اللہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔